إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ومن يضلل الله فما له من هاد۔ حمد و صلات کے بعد ماہ رمضان کے اس دوسرے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ قرآن مجید کی تاثیر ہے۔ ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس میں خشوع اور خضوع اور حاضر دلی کی کیفیت کو اختیار کرتے ہیں تو یہ کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی حیثیت سے اور تمام باتوں میں سب سے بہتر بات ہونے کی حیثیت سے انسان کے دل پر، اس کے ذہن و دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے اور اپنی ایک تاثیر یہ اپنے اندر بھی رکھتا ہے اور اس تاثیر کے اثرات پڑھنے والے کے اندر بھی جاگوزی ہوتے ہیں۔ تو ایسا کیوں کب ہوتا ہے اور اس کے کیا اسباب ہیں اور قرآن مجید کی اپنی کیا تاثیر ہے اور یہ تاثیر کسی بندے کے دل میں داخل ہوتی ہے تو اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں، اور اگر کسی بندے کے دل میں وہ تاثیر داخل نہ ہو تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں گے کہ ان باتوں کا ہم احاطہ کریں۔ اس مناسبت سے میں نے سورہ زمر کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ وہ اللہ جس نے نازل کیا احسن الحدیث کو۔ یہ احسن الحدیث کیا ہے؟ قرآن اس سے مراد ہے سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کلام۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ خطبہ جمعہ میں آپ سنتے ہیں کہ سب سے بہترین جو بات ہے، سب سے بہترین جو کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو اللہ نے قرآن کو یہاں احسن الحدیث کہا کہ سب سے بہترین کتاب کو ہم نے نازل کیا۔ کیا ہے یہ؟ کتابم متشابہم مثانی۔ یہ ایسی کتاب ہے یا یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، اور متشابہم مثانیہ یہ بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں آیتیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک تو یہ کہ پہلے یہ کہا کہ اس کی جو آیتیں ہیں یہ باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ ملتی جلتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تورات، انجیل، زبور جتنی بھی پہلے کتابیں نازل کی ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ کلام ان سے ملتا جلتا ہے، ایک معنی یہ۔ اور ایک معنی یہ اس کا بیان کیا اہل علم نے کہ قرآن مجید میں جو مضامین ہیں، جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، یہ مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، کہ ایک جگہ ایک مضمون ذکر کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ اسی مضمون کو دوبارہ کسی اور پس منظر میں ذکر کیا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے دلوں پر یہ اپنا اثر چھوڑے اور اس کی اپنی ایک تاثیر ہو، اور اس کا جو مقصد ہے لوگوں کو اس کی طرف بلانا یا لوگوں کو ہدایت دینا، لوگوں کے دلوں کو جگانا، اللہ کی طرف ان کے دلوں کو موڑنا، یہ جو مقاصد ہیں یہ ایک جگہ قرآن کو ایک ہی مرتبہ یا چند آیات کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اس کے معنی اور مفاہیم کی جو آیتیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بار بار الگ الگ تناظر میں دہراتا ہے،
اور پھر اس کے اندر ایک حسن ہے، یعنی اس کے دہرائے جانے کے اندر تالیف کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے، بیان کے اعتبار سے کہ کون سی صورت کے بعد کون سی صورت ہے، اور ایک آیت کے بعد دوسری آیت ہے، ایک آیت ایک جگہ ہے، وہی آیت دوسری جگہ ہے، تو اس میں ایک طریقے کا لطیف سا حسن پایا جاتا ہے جو غور کرنے والوں کے لیے نئے نئے رموز اور اسرار کو کھولتا ہے، اور نئے نئے مفاہیم اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ایک الگ قسم کی تاثیر پیدا ہوتی ہے، جس کی کچھ مثالیں انشاءاللہ ابھی آپ آگے سنیں گے۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت کو جو بار بار دہرایا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ اس قرآن کے ذریعے سے یعنی اس کی تاثیر بتائی جا رہی ہے کہ ان کے جو جلد کے جو بالوں کے جو رونگٹے ہوتے ہیں، یعنی جو انسان کا جو رواں ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی کے اندر جب جہنم کی وہ آیتیں سنتا ہے یا برے لوگوں کے اعمال کے جو اس کا جو شر ہے، اس کی جو عقوبت ہے، اس کی جو سزا ہے، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا بیان ہے، جب آدمی اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے اور وہ چیز دل کی گہرائی میں پہنچتی ہے تو یکایک اس کے بالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں، ان کی جلدیں، ان کے دل، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں، ان کا جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ کیسے نرم پڑتے ہیں؟ پہلے تو کہا کہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ وہ جلد اور ان کے دل دونوں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں، یعنی جب خوف کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب امید کی آیتیں آتی ہے، امید کی باتیں آتی ہے تو دل اور انسان کے جو رونگٹے ہیں یہ دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف اور اس کی رضا کی طرف ان کا جھکاؤ بڑھ جاتا ہے اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہی اللہ کی ہدایت ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس تاثیر کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کو اللہ گمراہ کر لے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ پھر قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب مجرمین سامنے لائے جائیں گے اور ان کو سزا دینے کی بات آئے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جو بیچ بچاؤ ہے وہ اپنے چہرے سے کریں گے۔ بہت دہلا دینے والی بات کہی جا رہی ہے کہ مجرم اب اللہ کے عذاب کا بچاؤ یعنی جہنم کی آگ کا بچاؤ اپنے چہرے سے کیسے کرے گا؟ چہرہ تو سب سے مقدس چیز ہے نا، سب سے زیادہ ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے یا سب سے زیادہ انسان کے لیے جو بشاشت کی چیز ہوتی ہے، خوبصورتی کو نمایاں کرنے والی چیز ہوتی ہے، انسان کا چہرہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان اسی کو درست کرتا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ جب وہ جہنم کی آگ اس کے سامنے لائی جائے گی تو وہ چہرے سے بیچ بچاؤ کیسے کرے گا؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کے ہاتھوں کو پیچھے کر کے باندھ دیا جائے گا اور ان کے پیروں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا اور آگ ان کے چہروں پر چھائی جا رہی ہوگی، اور ان کے چہرے پر جب آگ کو مارا جائے گا، پھینکا جائے گا اور ان کے چہرے کو تپایا جائے گا تو چہرے کے جو گوشت ہے وہ سب جل جائیں گے اور ان کے جو جبڑے ہیں وہ باہر نکل جائیں گے۔ یہ بھیانک انداز ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجرمین کو، کافرین کو عذاب دینے کا، جو اللہ کی آیات سے اثر نہیں لیتے ہیں، اللہ کی آیات سے ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل پر اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی، اس کا اثر انداز نہیں ہوتا ان کے اوپر، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تکبر میں آتے ہیں، ان کی جو برائی ہے، ان کا جو جرم ہے یہ تسلسل اور دوام پکڑ جاتا ہے، یہ تکبر کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ تکبر جب انسان کرتا ہے تو اس کا اظہار چہرے سے بھی ہوتا ہے، لہٰذا اللہ کا عذاب چہرے پہ مارا جائے گا اور اس چہرے سے وہ اس طرح بیچ بچاؤ کریں گے۔ یہ ممکن ہے بیچ بچاؤ کرنا؟ بتائیے آپ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انتہائی مجرمین کے لیے انتہائی بھیانک چیز بیان کی گئی، اس کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے، تو اس کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، تین چیزیں ضروری ہیں۔ ان فی ذالک لذکریٰ، سورہ قاف میں بیان کیا گیا۔ کبھی سورہ قاف والقرآن المجید کو ترجمے سے پڑھیے گا تو قاف والقرآن المجید سے لے کر جب اس آیت پر آپ پہنچیں گے ان فی ذالک لذکریٰ، کہ اس کے اندر نصیحت ہے، کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جو زندہ دل ہو، اس کے پاس دل ہونا چاہیے، او القی السمع وہو شہید، اور وہ سنتا بھی ہو اور حاضر دماغ ہو،
تو قرآن سے تاثیر حاصل کرنے کے لیے یعنی اس کا اثر انسان کے دل پر ہو تو پہلی شرط یہ کہ آپ کا لگاؤ قرآن سے بڑھنا چاہیے۔ یہ رمضان اسی لیے آپ کو دیا گیا قرآن کی سالگرہ کے طور پر، اور اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے یہ 30 یا 29 دن دیے جاتے ہیں۔ اور رحمت اتنی عام ہوتی ہے کہ اگر گنہگار سے گنہگار آدمی بھی اگر قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنا چاہے تو اپنے تعلق کو بآسانی جوڑ سکتا ہے۔ وہ ہونا چاہیے قرآن، پہلی شرط ہے، پہلا سبب ہے۔ اس کے بعد کیا کرے؟ وہ حاضر دلی کا مظاہرہ کرے۔ قرآن پڑھا جائے تو اس کو اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن پڑھا جائے تو اس کے دل میں یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ، یعنی اللہ کا علم میرے پاس حاضر ہے، وہ میری نگرانی کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں روزمرہ کی روٹین ہے جو آپ کی، یا آپ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یا جو آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ایک ذرہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ زمین و آسمان میں ذرے سے بڑی یا ذرے سے چھوٹی کوئی چیز ہے تو وہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، اور آپ جو عمل کرتے ہیں تو ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے نگرانی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب پر کہا گیا آپ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہے۔ اگر یہ اس قرآن سے ہمیں بوریت آ جائے، اس سے دل اکتانے لگے، اس کی طرف ہمارا رجحان نہ بڑھے، کس چیز کی علامت بتائیے آپ؟ یہ کیا یہ آفت کی علامت نہیں ہے؟ مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے؟ میں حالات نہیں بیان کرنا چاہتا تھا، میں جتنی علمی چیزیں لکھ کے لایا میں چاہتا اس کو پورا کروں آج۔ پھر بھی ایک مثال دے دوں۔ ایک استاذ نے اپنے طلبہ سے کہا کہ تمہارے گھروں میں جتنی بھی ایسی کتاب ہوگی کوئی جو دھول کھاتی ہوگی، جو پڑھی نہ جاتی ہو، کوئی پڑھنے والا نہیں، اس کو کل تم اسکول میں لے آنا، ہم یہاں اس کی لائبریری میں رکھ دیں گے، لوگ پڑھیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک اچھی چیز تھی۔ سارے طلبہ اپنے گھر گئے، جب دوسرے دن کتابیں لے کر آئے تو کوئی کتاب لے کر آیا تھا۔ ایک طالب علم ایسا تھا جو قرآن لے کر آیا تھا۔ دل دہل جائے گا سن کر کے آپ۔ اس نے کہا کہ استاذ یہ جو کتاب ہے یہ میرے گھر میں پڑھی نہیں جاتی ہے، یہ صورتحال ہمارے لیے بتائیے۔ آج 8واں روزہ ہے، 9واں روزہ ہے آج، کتنے ایسے لوگ اب بھی ہوں گے ہمارے سامعین میں، ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اپنے سماج میں، ہماری اپنی سوسائٹی میں، جنہوں نے اب تک کے قرآن کے صفحات نہیں پڑھے ہوں گے۔ ہم کیسے سرخرو ہوں گے، ہماری پستی کیسے ختم ہوگی کہ جب یہ قرآن آیا تو لوگوں کے دل زندہ ہو گئے، ان کے سماج میں، سوسائٹی میں روحانیت آ گئی، اخوت آ گئی، باہمی بھائی چارگی آ گئی۔ دشمنوں کے دل میں ان کے چہروں سے، یعنی مسلمانوں کے چہروں کے جو اثرات ہوتے ہیں، ان اثرات سے دشمنوں کے دلوں میں وحشت بیٹھ گئی۔ مسلمانوں نے کتنی جنگوں کو صرف اس لیے فتح کیا کہ مسلمانوں کی ہیبت تھی دوسرے لوگوں پر۔ کہاں سے طاری ہوگی؟ کوئی چاہتا ہے آپ کے خلاف نوٹس جاری کر دیتا ہے، کوئی چاہتا ہے تو بلڈوزر بھیج دیتا ہے، کہیں کچھ اور ہو رہا ہے۔ یہ سب ہوگا اگر ہم اس سے نہیں جوڑیں گے تو۔ اور اگر ذلت و پستی سے نجات چاہیے تو مسلمانوں کو اس سے ویسا تعلق بنانا چاہیے جیسا کہ قرآن کا حق ہے کہ اس سے تعلق کو بنایا جائے، اور جب ہی اس کی تاثیر ہم کو ملے گی۔ ہم اپنا تعلق قرآن سے توڑے ہوئے رہیں گے تو اثر کہاں سے ہوگا؟ کسی چیز کو آپ نے ہاتھ میں لیا ہی نہیں، اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ آپ کے دل پہ کیسے اثر انداز ہوگا؟ تو پہلی شرط بتائی اس سے تعلق کو جوڑنا۔ پھر جب پڑھنے بیٹھیں گے تو میں نے ابھی درس میں شاید کل ہی تذکرہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں جب اعتکاف میں ہوتے ہیں یا مسجد میں قرآن پڑھتے ہیں یا گھر پہ قرآن پڑھتے ہیں، 4-6 لوگ کا مجمع ہوتا ہے، وہ اعتکاف والے پردے میں بھی 4-6 لوگ کو پڑھتے ہیں لے کر کے، کیا اثر ہوگا اس کا؟ تنہائی اختیار کیجیے اس کے لیے، اور اس قرآن کی تلاوت کے وقت میں ایسی کیفیت اختیار کیجیے حاضری کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہو رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے، یہ احسان کی کیفیت اختیار کیجیے، تب اس قرآن کے پڑھنے سے آپ کا دل پگھلے گا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ تو دوسری چیز بتائی کہ آپ کا دل حاضر ہونا چاہیے اور دماغ بھی حاضر ہونا چاہیے۔ جب ایسا ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز انسان کے دل میں جاگوزی ہوتی ہے، جا کے بیٹھ جاتی ہے، اس کی معرفت بیٹھتی ہے،
تو دل کے بولنے سے پہلے، دل کے رونے سے پہلے آنکھیں بول پڑتی ہیں، آنکھیں رو پڑتی ہیں۔ آیت پڑھیے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ کن کے بارے میں نازل ہو رہی ہے؟ جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ حبشہ گئے اور مسلمان مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہاں بھیجا تھا کہ تم لوگ یہاں جاؤ، یہاں کے بادشاہ انصاف پسند ہے، نیک آدمی ہے، اچھے آدمی ہے، تو تمہیں وہاں رہنے کی کوئی دقت نہیں آئے گی۔ یہ لوگ یہاں پہنچے تو مشرکین نے اپنا ایک گروہ بھیجا اور ان کے پاس میں مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکایا گیا۔ حبشہ کے بادشاہ اسامہ کو مسلمانوں کو بلایا گیا، اس میں سربراہ کی حیثیت سے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے عہد کر لیا کہ ہم کو اس دیار میں جگہ ملے کہ نہ ملے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کیفیت کو یاد کیجئے کہ اپنے دیار سے تو مار پیٹ کے نکالے گئے، مجبور ہو گئے وہاں کہ اب یہاں ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں امن نہیں ہے، یہاں سکون اور یہاں شانتی نہیں ہے۔ کہاں پہنچ رہے ہیں؟ ایک ایسے دیار میں جا رہے ہیں، ایسے علاقے میں جا رہے ہیں جہاں کچھ عطا پتہ نہیں تھا۔ وہاں جانے کے بعد کم سے کم رہنے کی جگہ نصیب ہوئی، تب یہ مشرکین ان کے خلاف بھڑکانے کے لیے آ گئے۔ جعفر بن طیار کہتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ سوائے سچ کے ہم کچھ نہیں کہیں گے، چاہے جو فیصلہ ہو۔ بادشاہ کے سامنے جو شکایتیں کی گئی تھی، بادشاہ نے اس کی وضاحت طلب کی، تو جتنی وضاحت تھی، لمبی تقریر ہے ان کی، انہوں نے وضاحت بیان کی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان پیش کرتے ہیں، اس کلام کی کچھ آیتیں پڑھ کے مجھ کو سناؤ۔ وہ عیسائی تھا، چنانچہ سورہ مریم کی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ جب سورہ مریم کی آیتیں پڑھی تو اسامہ اور اس کے درباریوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور اس کیفیت، یعنی اس ماحول کی کیا کیفیت ہوگی کہ قرآن مجید اس کا نقشہ کس انداز میں کھینچتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب وہ رسول پر نازل کیے گئے کلام کو سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ ایک دو آنسو نہیں نکلا، جب آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل جھجوڑ دیے گئے اور ہانڈیوں کی طرح ابلنے لگے، آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں۔ کب؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول پر نازل کیے گئے کلام کو سنا اور اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لی۔ جب آدمی کے دل میں حق داخل ہوتا ہے تو دل سے پہلے آنکھیں بولتی ہیں۔ یہ تاثیر ہے قرآن کی ایک غیر مسلم کے اوپر۔ اسامہ مسلمان ہوئے قرآن کی اس تاثیر سے، آج مسلمان نہیں ہو رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ مسلمان کو بتائیے قرآن نے فلاں چیز کو شرک کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگی جائے، کسی اور سے استغاثہ نہ کیا جائے، کسی اور پر بھروسہ نہ کیا جائے، کوئی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہیں مانیں گے لوگ۔ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں، مسلمان نبی کی سنت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں ایک بادشاہ ہے غیر مسلم میں، قرآن کی آیت پڑھی گئی مسلمانوں، اللہ نے ان کی فضیلت بیان کی قرآن میں ایک طریقے سے۔ اس آیت میں ان کی موت ہوئی اسامہ کی، تو وہاں جنازے کی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، یا وہاں جنازے کی نماز پڑھی نہیں گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی۔ بہت لمبا فاصلہ تھا، وحی کے ذریعے سے خبر دی گئی کہ اسامہ کی موت ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا صحابہ سے۔ اس سے پتہ چلا کہ میت کا اعلان مسجد میں ہو سکتا ہے، لیکن کسی گمشدہ چیز کا نہیں ہوگا۔ اعلان کیا کہ تمہارے اپنے بھائی، اللہ کے نبی کے الفاظ کہ تمہارے بھائی کی وفات ہوئی ہے، اسی خبر دے رہا، کہہ رہا آؤ جنازے کی نماز پڑھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ اسامہ کی جنازے کی نماز پڑھی۔ کتنی فضیلت کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کی وفات ہوتی ہے اور قرآن میں اس کا تذکرہ کیا گیا، تو اس انداز میں کیا گیا، نبی نماز پڑھ کے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن سے جڑو گے، ایسی عزت ملے گی، ایسی بلندی ملے گی، ایسی کامیابی ملے گی جس کا کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا جس کو۔ یہ ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ دیکھیے، آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھ کو قرآن پڑھ کر سنا۔ سورہ نساء پڑھنا شروع کی انہوں نے۔ قرآن کی تاثیر دیکھیے، وہ ایک زمانہ، آج بھی اللہ تعالیٰ کی یہ وحی ہمارے درمیان موجود ہے، اس کی تاثیر میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، لیکن خرابی کہاں ہے اس کو پہچانیے۔ کہا کہ قرآن پڑھ کے سناؤ، سورہ نساء پڑھنا شروع کی، ایک آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔
کہا کہ عبداللہ ابن مسعود بس کرو. ان کا بیان ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کہ جب میں نے اس کو بند کیا قرآن کو پڑھنا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف نگاہ اٹھائی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن سوچنا یہ ہے کہ یہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کی کیا وجہ تھی. یہی جو عنوان ہے ہمارا قرآن کی تاثیر تھی. جب آپ نے آیت کریمہ سنی کہ اس وقت تو کیا حال ہوگا آپ کا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے، ہر امت میں سے انبیاء کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا کہ تمہاری قوم گمراہ تھی تو کیوں گمراہ ہوئی. وہ کہیں گے ہم نے تیرا پیغام اے اللہ تیرے بندوں تک پہنچایا. یہ گواہی ہوگی سارے انبیاء کی. اب سارے انبیاء کی گواہی کو سچ یعنی اس پر مہر لگانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی لائی جائے گی کہ آپ انبیاء پر گواہ ہوں گے. اس لیے کہ قرآن میں انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے کہ انہوں نے جو کہا سچ کہا. اس احساس کی وجہ سے ایسی تاثیر پیدا ہوئی آپ کے دل میں، آپ کے ذہن و دماغ میں کہ اس احساس سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہم بھی سنتے ہیں قرآن، ہوتا ہے ایسا ہمارے یہاں. ہمارا سارا رجحان تراویح کی نماز میں کہیں اور ہوتا ہے. کتنا ہم کو تراویح میں آرام مل جائے، گرم نہ لگے، کھڑکی کھولو، پنکھا چالو کرو، یہ کیا ہے یہ سب؟ وہ تاثیر نہیں ہے ہمارے اندر. واللہ کہہ رہا وہ تاثیر نہیں. ایک امام جب تراویح پڑھاتا ہے تو اس سے زیادہ تکلیف کسی پیچھے والے کو ہو سکتی ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ یہ اللہ کی خوف سے، اسی خشیت سے پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اگر ایک پہاڑ ٹکڑا ہو سکتا ہے تو ایک مسلمان کا دل جو اللہ کی محبت سے سرشار ہے وہ ٹکڑا کیسے نہیں ہوگا، وہ نرم کیسے نہیں ہوگا؟ فالٹ یہاں ہے. نبی نے کہا کہ شہد میں شفا ہے. ایک آدمی کو لایا گیا، اس کو شہد پلایا گیا. اس کو پیٹ میں کچھ بیماری تھی تو کہا کہ شہد میں شفا ہے، پلایا جائے. اس کو پیٹ کی بیماری ہوئی، شفا ہے، پلایا گیا. نہیں اچھے ہوئے. کہا پھر پلاؤ، پھر اچھے نہیں ہوئے. کہا پھر پلاؤ، پھر اچھے نہیں ہوئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ شہد میں شفا نبی نے بتائی، قرآن میں شفا اللہ نے بتائی. اگر قرآن سے شفا ہمیں نہ ملے تو جھوٹا کون ہے؟ میں اور آپ ہیں یا پھر دوسری طرف جائیں گے؟ آپ بتائیے. آپ اس کا مطلب یہ دل سیاہ ہو چکا ہے، یہ نگاہیں اگر بہہ نہیں رہی ہیں، یہ دل اگر پگھل نہیں رہا ہے، اس نگاہ سے اگر آنسو نہ بہے اللہ کی محبت میں، کلام اللہ کی محبت میں، تو اس پر رونے کی ضرورت ہے، اس پر استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بخشش طلب کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب سے کہتے ہیں، ان لوگوں کا دل دیکھیے کیسے لوگ تھے وہ لوگ. ابی ابن کعب سے کہتے ہیں قرآن پڑھ کے سناؤ. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ ابی ابن کعب سے قرآن سنو. کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے. قرآن کی یہ تاثیر زمین پہ پڑھی جا رہی ہے، قرآن کی یہ آیتیں، اور اثر کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ کے عرش پہ ہو رہا ہے. وہ پہنچ رہی ہے وہاں تک، وہاں سے وہی نازل کی جا رہی ہے کہ جاؤ ابی ابن کعب سے قرآن سنو. ایسی خوشحال انداز میں، ایسے لہن کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. کہا اللہ نے میرا نام لیا ہے. کہا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے. خوشی کے مارے رونے لگے وہ لوگ. ان کے لیے قرآن سب سے بڑی خوشی تھی. ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کیا بتائیے آپ؟ ایسے کتنے واقعات کی طرف اشارہ کروں. عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ جنگ کے موقع پر ہیں اور مقرر کیے گئے ہیں کہ ان کو رات میں جو ہے تو پہرے داری کے لیے مقرر کیا گیا، اور مسلمانوں کا جو پڑاؤ ہے ایک مقام پر ہے، اور 2 لوگ کو مقرر کیا گیا. انہوں نے کہا کہ میں ابتدائی رات میں مسلمانوں کے مجمع کی نگرانی کروں گا. نگرانی کرنے لگے کھڑے ہوئے نماز کے لیے، اللہ اکبر کہا اور نیت باندھی، اور کلام اللہ کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں. دشمن کوئی رہا ہوگا، اس نے دیکھا کہ یہاں مسلمانوں کے مجمع میں کوئی نگرانی کر رہا ہے، پہرے داری کر رہا ہے. چنانچہ اس نے تیر نکالا اپنے ترکش سے اور تیر ان کو دے مارا. تیر ان کی پشت پر لگا جا کر کے، اور خون کا پھوارہ وہاں سے نکلنے لگا. نماز جاری ہے، نماز جاری ہے. جتنی آیتیں ان کو پڑھنی تھی، جو سورت پڑھنی تھی، پوری سورت مکمل کی. سورت کے مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرا تو اپنے ساتھی جن کی ذمہ داری تھی کہ یہ دونوں جاگیں گے، ان کو اٹھایا.
اب حدیث کے الفاظ ہے کہ جب ان کو اٹھایا تو وہ گھبرا گئے منظر نامہ دیکھ کر کہ یہ خون کا فوارہ بہ رہا ہے اور اتنا سارا خون پڑا ہوا ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا، پہلے کیوں نہیں اٹھایا مجھ کو؟ کہا کہ میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا، تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھ کو ذمہ داری دی تھی نگرانی کی، اس احساس نے مجھے اسے ختم نہیں کرنے دیا۔ پوری آیت پڑھ گئے، احساس نہیں ہوا، تیر لگائے بدن سے خون نکال رہے، کیسا اثر ہے ان کی تلاوت میں، کیا تاثیر ہے ان کے۔ میرے سامنے ابھی کچھ چیزیں تھیں، عیسیٰ بن وردان کہتے ہیں، بہت ساری چیزیں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میرا سینہ پھاڑ دیا جائے، میرا سینہ پھاڑ دیا جائے اور پھر میں یہ دیکھوں کہ اس قرآن نے میرے سینے پر کیا اثر چھوڑا ہے، کیسی ریاضت تھی ان کا دل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کیسے راکھ ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ کاش کہ میرا سینہ کوئی چیر دے، پھر میں اس پہ جھانک کر دیکھوں کہ جب میں قرآن کی تلاوت میں نے کی ہے، قرآن کو پڑھا ہے، تو اس قرآن نے میرے پر کیا اثر چھوڑا۔ یہ رمضان کا قرآن آپ کے اوپر یہ اثر چھوڑے گا کہ آپ رمضان کے بعد نماز فجر ادا کریں گے، نماز عید کے بعد گناہوں سے بچیں گے، یہ اثر چھوڑے گا قرآن آپ کے اوپر؟ یہ آپ اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے۔ اور یہ قرآن، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا اس کے عجائبات ہیں، جب انسان اس کو پڑھتا ہے کیا چیزیں اس کی ملتی ہیں۔ میں اشارے کر کے بات کو آگے بڑھاؤں، کچھ وقت زیادہ لوں گا آج، 5-7 منٹ۔ آپ نے قرآن پڑھا، آیت سیام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ آپ جانتے ہیں، اس آیت سے پہلے کیا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم۔ وصیت کے باب میں، وراثت کے باب میں آیت پوری ہو رہی ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور آیت سیام کا آغاز ہو رہا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب سے۔ مطلب کیا ہے؟ پچھلے ہفتے آپ نے سنا تھا کہ روزہ نہیں رکھنے والے کا انجام کیا ہے، آج روزہ رکھنے والے کا کیا ہوگا وہ سن لیجیے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے اور اس کے بخشش کے جو مستحق ہیں، یعنی حقیقی مستحق اگر ہے تو وہ روزے دار۔ اس لیے غفور الرحیم سے رکوع کا اختتام ہوا اور آیت سیام کا آغاز اس کے بعد ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی رمضان کو قرآن نے بنایا۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں کو دھو دینے والا یا گناہوں کو جلا دینے والا۔ آدمی جب رمضان کے روزے رکھتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، گناہ جل جاتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب رمضان کے اندر یہ تاثیر ہے کہ بندہ اس میں روزہ رکھتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور رمضان قرآن نے بنایا۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ جب رمضان کی یہ تاثیر ہے کہ اس کے ذریعے سے گناہ مٹ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے دل صاف ہو سکتے ہیں، دل زندہ ہو سکتے ہیں، تو یہ کہنا بجا ہے کہ بدرجہ اولا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس سے زیادہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے دل زندہ ہو سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے بخشش مل سکتی ہے آدمی، اس سے زیادہ تاثیر ہے اس قرآن کے اندر۔ سال بھر پڑھیے، سال بھر اس سے جڑے رہیے۔ کیا بیان کروں آپ کے سامنے؟ ایک دعا تھی میرے سامنے، میں اس کی ایک علمی شرح کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا موقع نہیں ہے، بس ہلکا اشارے کر دوں۔ نبی کریم ہر ایک آدمی ہمارے یہاں دکھ سے، غم سے، تنگی سے، پریشانی سے دوچار ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک، پوری دعا پڑھنے کی بجائے صرف ترجمہ بھی کر دوں ایک جملے کا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں۔ معنی کیا ہوا؟ آپ کا باپ اور آپ کے باپ سے لے کر ان کے جد امجد آدم علیہ السلام، جتنی نسلیں آپ کے باپ داداؤں سے گزری ہے، بندہ جب یہ دعا میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو مطلب میرے باپ دادا کی جتنی نسلیں گزری ہیں اور میرے جد امجد، میرے ابا آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی تیری مخلوقات ہیں پروردگار، سب تیرے بندے ہیں، اور میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں۔ دل کی گہرائی سے بندہ اس بندگی کا اعتراف کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، اب میری حیثیت تیرے غلام کی ہے، تو اب میری سانسیں، میری بیماری، میری آرامی، میرا جینا، میرا مرنا، میری ہر حرکت، میری نگاہوں کا اٹھنا بیٹھنا اور میری پلکوں کا جھپکنا، یہ سب تیرا محتاج ہے، سب تیرے محتاج ہے۔ جب تیرے محتاج ہے بندے، تو میری کیا حیثیت ہے؟
میں تیرا بندہ ہوں. اور یہ تذلل اور خاکساری کا جو مقام ہے ایک بندے کے لیے سب سے بلند مقام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. عظیم الشان واقعہ معجزے کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ راتم رات یہاں سے لے کے مسجد حرام تک، مسجد اقصیٰ تک، حرام سے، اور وہاں سے آسمانوں کی ساتوں آسمان کی سیر کرائے. اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتم رات لے گئی. ایک عظیم الشان واقعے کی عظمت کو بتانے کے لیے نبی کے جس مرتبے کو بتایا وہ مرتبہ تمام لوگوں میں یکساں ہے کہ نبی بھی اللہ کے بندے ہیں، تم بھی اللہ کے بندے ہو. یہ احساس جب اس دعا کے پڑھتے ہوئے جاگوزی ہوگا تب بندگی کا حقیقی شعور پیدا ہوگا، حقیقی احساس پیدا ہوگا کہ اس دعا میں بندہ کیا کرے اللہ سے. میں تیرا بندہ ہوں، میری ماں تیری بندی ہے، رب تیرا، میرا باپ بھی تیرا بندہ ہے. اب کیا کہتا بندہ؟ ناصیتی بیدک، یہ جو میری پیشانی ہے نا یہ تیرے ہاتھ میں، مطلب میں اپنے سے حرکت بھی نہیں کر سکتا، تیرا اذن ہے. تو نے جو تقدیر لکھی ہے، جو حکم میرے حق میں تو نے نافذ کیا ہے، اس کے عوض تو میں چلتا پھرتا ہوں. اور میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، میرا رزق تیرے ہاتھ میں، میری زندگی تیرے ہاتھ میں، میری موت تیرے ہاتھ میں، میری تنگی تیرے ہاتھ میں، میری وسعت تیرے ہاتھ میں، میری خوشحالی تیرے ہاتھ میں رب العالمین. اور میرے ہاتھ میں تو کیا، جس کی میں نوکری کرتا ہوں اس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں، جو میرے ماں باپ ہیں ان کی پیشانی تیرے ہاتھ میں، اور جو جہاں سے میں رزق کماتا ہوں، جن کے ماتحت رہتا ہوں، ان سب کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. بتانا مقصود یہ ہے کہ ہر طرح کی امید اور خوف کا منبع ایک بندہ اللہ کی ذات کو سمجھے کہ ہر طرح کی کرن اگر آئے گی تو اللہ کی طرف سے آئے گی، ہر امید اللہ سے وابستہ ہو، ہر خوف اللہ کی طرف پلٹ جائے. جب بندہ یہ کہے ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، اب بھروسے کے اس مقام کو پہنچے گا، اس کمال کو پہنچے گا کہ جو کمال کو انبیاء پہنچے. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. اللہ نے فرمایا کہ ہود علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ میرا بھروسہ اس پروردگار پر ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے. پھر کیا کہا؟ زمین میں ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار زمین میں ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی کو اللہ تھامے ہوئے نہ. پھر کہا کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے. اگر کسی کے بارے میں وہ موت کا فیصلہ کرتا ہے، کسی کے بارے میں اس نے تنگی کا فیصلہ کیا، کسی کے بارے میں اس نے غریبی کا فیصلہ کیا، کسی کے بارے میں اس نے امیری کا فیصلہ کیا، کسی کے بارے میں خوشحالی کا فیصلہ کیا، کسی کے بارے میں غم کا فیصلہ کیا، تو وہ صراط مستقیم پر ہے. یعنی اس کا فیصلہ عین عدل اور انصاف پر مبنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ غالب ہے تو حکمت سے خالی ہے، بلکہ وہ غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، لیکن وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. پھر کہتا ہے ماضٍ فی حکم عدل فی قضاء، تیرا حکم میرے حق میں نافذ ہے اور وہ تیرا ہر فیصلہ میرے حق میں انصاف ہے. وہی بات کہ بندے کے حق میں جو چیز نافذ کی جاتی ہے سب انصاف ہے اس کے حق میں. پھر کیا کہتا بندہ کہ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلت له فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی. کہ اللہ سے سوال کرتا ہے کہ اسألک بکل اسم هو لک، میں ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے. اور سمیت به نفسک، کس نے مخلوق کو سکھایا، او انزلت فی کتاب، کسی کتاب میں نازل کیا ہے، یا اپنے پاس رکھا ہے، اپنے غیب کے خزانے میں اس کو چھپائے رکھا ہے. ان تمام ناموں کے وسیلے سے سب سے اعلیٰ قسم کا وسیلہ نبی نے لگایا کہ وہ بندہ دعا کرتا ہے ان تجعل القرآن ربیع قلبی، میرے دل کو، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ربی کس کو کہتے ہیں؟ ربی بارش، اس بارش کو کہتے ہیں جس بارش کے ذریعے سے زمین لہلہانے لگتی ہے. اس کی طرف تشبیہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جب کسی دل پر قرآن کی بارش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح ہرا بھرا کر دیتا ہے، سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، وہ لہلہانے لگتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ونور ربیع قلبی ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے. ایک ہی جملے میں دونوں کو پروایا گیا. ایک بارش کے ذریعے سے زمین زندہ ہوتی ہے، پھر کہا جا رہا ہے کہ روشنی بنا دے، میرے دل کا نور بنا دے. اور یہ کہا گیا کہ ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے. سینہ اور دل دیکھتے ہیں نا آپ، سمجھ لیں کہاں ہوتا ہے. اب جب دل اور سینے میں یہ نور داخل ہوگا تو سینہ دل سے کشادہ ہوتا ہے.
اور دل اور سینہ کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے، اور دل جو ہے پورے اعضاء دل کی مرہون منت ہے۔ جب آدمی کے دل میں قرآن کا یہ نور داخل ہوگا، قرآن کی روشنی داخل ہوگی، تو اس کے اثرات اعضاء و جوارح پہ نظر آئیں گے۔ پھر جب بندہ بولے گا تو وہ جو اللہ کو پسند ہے کرے گا، وہ جو اللہ کو پسند ہے اس کے تمام اعضاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نور آئے گا، وہ اللہ کے نور پر ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دکھ کو اور غم کو دور کر دے گا، اور اس کے دکھ اور غم کو خوشحالی سے اللہ تعالیٰ مبدل کر دے گا۔ آخری بات ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ دکھوں کو دور کر دے گا۔ دکھ دور ہوتا ہے اولاد سے بھی، کسی کے پاس اولاد نہیں، اولاد مل جائے دکھ دور ہو گیا، کسی کے پاس مال نہیں ہے، مال ملا دکھ دور ہو گیا، کسی کے پاس کوئی اور نعمت ہے وہ آئی دکھ دور ہو گیا۔ اللہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر کسی نعمت کے آنے سے کوئی دکھ اگر دور ہو جائے تو اس نعمت کے چلے جانے سے وہ دکھ واپس آ سکتا ہے۔ اولاد آپ کو ملی، بچپنے میں آپ نے اس سے کھیلا، اس سے دل لگی کی آپ نے، آپ کا یہ وارث ہے بیٹا، نافرمان ہو گیا تو نعمت ضائع ہو گئی، اب دکھ واپس آ گیا۔ جو دکھ دنیا کی کسی نعمت سے ختم ہو واپس آ سکتا ہے، کیا خیال ہے اس دکھ کے بارے میں جو دکھ قرآن کے ذریعے سے ختم ہو، کیا وہ واپس آ سکتا ہے؟ چانس ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں۔ آخری بات کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ قرآن دکھ اور غم کو، حزن و ملال کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ختم کر دے گا۔ اور ہم نے جو آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے اولیاء کو اس دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا مطلب قرآن آپ کو اللہ کا ولی بنا سکتا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے جب آپ اللہ کے ولی بنیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارت ہے۔ اس بشارت کا کیا مفہوم ہے پھر کسی اور موقع سے دیکھیں گے۔ یہاں کہنا یہ مقصود ہے کہ اس قرآن سے اپنے آپ کو اتنا مضبوط اپنے تعلق کو کیجئے کہ دنیا کا ہر غم اور آخرت کا ہر دکھ اور قبر کی منزل، آخرت کی منزل اور آخرت کی ہر پریشانی کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ذریعہ بنا کر کے دور فرما دے آپ کے لیے۔ قیامت کا جب دن ہوگا تو کوئی سفارش نہیں کرے گا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو یا کسی شخص کو کسی کے حق میں سفارش کی اجازت دے، لیکن یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ لیکن اللہ نے ضمانت دی ہے قرآن کے بارے میں اور روزے کے بارے میں کہ اللہ کے جناب میں کھڑے ہوں گے، اور رب العالمین کہتا ہے کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس دن رحمان کے اذن کے بغیر کوئی اس سے کلام نہیں کر سکتا، کسی میں جرات نہیں ہوگی، انبیاء بات نہیں کریں گے، روزہ قرآن اللہ کے یہاں جائیں گے، اللہ سے کہیں گے رب العالمین اس کو میں نے بھوکا پیاسا رکھا، اس کو میں نے کھڑے رکھا نمازوں میں، اس کو بخش دے۔ حدیث کے الفاظ ہے فیشفعان، اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو، یہ انتہائی ایتھنٹک انتہائی ضمانت والی سفارش ہے، اللہ سفارش کو قبول کر لے گا۔ اگر ہمارے حق میں یہ قرآن سفارش کرے، ہمارے حق میں یہ روزے سفارش کرے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے باعث خیر بنائے، سعادت کا ذریعہ بنائے، ہمارے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کے اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور فرما دے، جو اللہ مقروض ہے اللہ قرضوں کو ادا کر دے، جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسان اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔